سبحان اللہ. مکھ چند بدر شانی متھ چمک دلات نورانی مکھ چند بدر شانی متھ چمک دلات نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مغمور اکھیں مدبریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. انشاءاللہ. اس صورت نو میں جانا کھاں کے جانے جہانا تھا. اس صورت نو میں جانا کھاں کے جانے جہانا تھا. اس صورت نو میں جانا کھاں کے جانے جہانا تھا. سچ آکھاں تے رب دی میں شانہ تھا. جس شان تو شانہ سب بنیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اج ٹھیک ہے نا؟ دیو تیری یہ کیوں دل اداس گنیری لو وچ شوق جگیری اجنینا. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم. وظیفہ مجد لا حول ولا قوة حسبنا اللہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ. حسبنا اللہ. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. ادھر سے نا وہ گدی پیچھے سے. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. وظیفہ بڑے حضرت. اللہم یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم. یا عظیم السماء والارض یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم. یا عظیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم.
صلی اللہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم وظیفہ پیر مرشد اللہم یا ولی 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 صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ وظیفہ استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم الفاتحہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی الکلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبی۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ یہ ہماری ہفتہ وار عالم الہفتہ وار درس محبت، درس قرآن و حدیث، درس تصوف کا مبارک سلسلہ ہے، جس میں مجھے اور آپ کو حاضری کی توفیق نصیب ہو رہی ہے۔ اس پہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اپنے اعلیٰ بندوں کے عظیم کلام کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج انشاءاللہ العزیز مکتوب شریف نمبر 9 کو شروع کرنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ یہ مکتوب شریف بھی حضور سیدنا مجدد الفیضانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ باقی باللہ
رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا ہے، اور اس مکتوب شریف کو اگر میں یوں کہوں کہ یہ ادب اور فصاحت کا شاہکار ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ بے شمار ایسی اعلیٰ گفتگو کی اس کے اندر ہم برکتیں دیکھیں گے جو کسی اور مکتوب میں شاید ہمیں نہ ملیں۔ اس کو پلیٹ ٹیپ شیپ کو لگا دو نا اس میں۔ ادب اور فصاحت کے شاہکاروں میں سے ہے یہ مکتوب، اور چونکہ ہم طریقت اور تصوف کے راہی ہیں اور مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو انہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا نہیں بنایا، تو وہ شیطان کے ہتھے چڑھ گئے، نفس کے ہتھے چڑھ گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی درجے پہ جا کے نفس سے آزاد ہو جائیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ اسے نفس مطمئنہ میں بدل دے، بولیے نفس مطمئنہ میں بدل دے، وہ الگ معاملہ ہے، وہ تو خاص الخاص والے ہوتے ہیں جنہیں نفس مطمئنہ مل جاتا ہے، یعنی وہ ایسے نفس کے مالک ہوتے ہیں کہ ان کا نفس ہی انہیں نیکی کرواتا ہے۔ حالانکہ نفس کا کام تو برائی کروانا ہے، یہ تو برائی کی طرف لے کے اس کی تو اصل جو ہے وہ ہے ہی شر انگیزی، یعنی یہ تو کسی صورت ایک چیز ہے ہی اندھیرا، تو اب وہ اندھیرا تو رہے گا نا، اس کو آپ اندھیرے کو تو نہیں روشنی میں بدل سکتے۔ ایک نفس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ آپ کو برائی کی طرف لے کے جائے، لیکن اللہ والوں کی توجہات سے، شدید محنت سے، کوشش سے، قرآن اس پہ گواہ ہے کہ اس نفس کو نفس مطمئنہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو دے انشاءاللہ، سارے بولو اللہ ہم سب کو نفس مطمئنہ عطا فرمائے، اور ہم اس درجے پہ پہنچے کہ ہمیں اللہ نفس مطمئنہ کی سعادت دے۔ وہ خاص الخاص لوگ ہیں جو اس سے پیچھے رہتے ہیں، ان کے لیے تو کسی بھی وقت شیطان نفس کوئی ایسا ضرور انتظام کرتا ہے کہ وہ اپنے اصل راستے سے ضرور بہکتا ہے۔ اس کے لیے اس کے پاس بہت سارے جال ہیں، بڑی اس کے پاس ترکیبیں ہیں، بڑے اس کے پاس رنگ ہیں، بہت ساری جہتیں ہیں جدھر سے وہ کوئی نہ کوئی وہ انتظار کرتا رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں انتظار کرتا ہوں، کوئی بات نہیں، تو لگا رہے، مجھے انتظار ہے، اگر آج نہیں تو کل تو پھنسے گا، کل نہیں تو پرسوں پھنسے گا، پرسوں نہیں تو چوتھے دن تو پھنس ہی جائے گا، نہیں تو چلو ہفتے بعد، مہینے بعد، کوئی نہیں، 10 سال بعد، 20 سال بعد، 40 سال بعد، بلکہ ایسا کرتا ہوں کہ تیری موت کے وقت سے پہلے بھی تجھے گمراہ کر سکتا ہوں، آخری سیکنڈ سے پہلے، آخری تیری ہچکی آنے سے پہلے مجھے انتظار ہے۔ اور وہ لگا رہتا ہے، انتظار کرتا رہتا ہے، لہذا کہیں نہ کہیں اسے جب موقع ملتا ہے تو پھر وہ ضرور اس کو بہکا دیتا ہے۔ اس طرح کے کئی ہزاروں آئے اور دنیا سے اسی طرح بیچارے محنت کرتے رہے، لیکن چونکہ وہ اس حالت سے نہ گزرے جو بھی ہم پڑھنے لگے ہیں۔ اور جو میں جب بھی کبھی اس درس کا میسج کرتا ہوں آپ لوگوں کے گروپ میں، تو میں ضرور لکھتا ہوں ڈونٹ مس ایٹ اینی کاسٹ۔ اس کے پیچھے یہی مقصد ہوتا ہے کہ اگر آپ نے یہ قطعہ مس کر دیا نا تو آپ کہیں پھنس جائیں گے، ضرور پھنسیں گے، ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کو ضرور کہیں نہ کہیں اپنی
کسی نہ کسی جال کے اندر وہ پھنسائے گا۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کو مس کر چکے ہوتے ہیں، لہذا ادھر وہ بھی انتظار میں ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں تو آئے گا قابو۔ جیسے وہ حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور جملہ ہے کہ شیطان اور نفس تم سے 100 نیکیاں کرواتا ہے ایک گناہ کروانے کے لیے۔ تو نا اس لیے اتنا اپنے اوپر زوم رکھنا کہ کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، یہ کیا بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے، ہر وقت، کسی وقت بھی وہ گمراہی کا وہ راستہ کھل سکتا ہے، وہ دروازہ کھل سکتا ہے۔ تو لہذا شیطان اور نفس نے اپنے جال ضرور پھینکنے ہیں۔ اور کل بھی بات ہو رہی تھی کہیں کہ یہ کوئی بات کر رہا تھا کہ ہم نے صوفیاء میں دیکھا ہے کہ بہت ہی زیادہ کمیاں ہیں۔ کوئی حسدی ہے، کوئی لالچی ہے، کوئی جو ہے وہ سست ہے، کوئی غافل ہے، کوئی بیچارہ دنیا کا جو ہے وہ ہر وقت رسیا بنا ہوا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ صوفیاء میں یعنی ہم نے ان جماعتوں میں جتنی کمیاں دیکھی ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس سے تو اچھے دنیا والے ہیں، دنیا داروں میں ہم جا کے بیٹھے ہیں، وہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، وہاں پہ تو ہم نے بڑے اچھے لوگ دیکھے ہیں، وہاں پہ تو ہم نے بڑی اچھی چیزیں دیکھی ہیں۔ ہاں ان میں بھی کمیاں ہوں گی، لیکن ہم نے ان میں ذرا زیادہ بہتر معاملہ دیکھا ہے۔ تو یہ بات ہو رہی تھی، تو میں ان سے عرض کر رہا تھا کہ دنیا داروں میں نفس کو، شیطان کو جانے کی ضرورت کیا ہے؟ نفس اور شیطان کو تو ساری ضرورت ہے صوفیاء کے اندر۔ وہ ساری محنت تو صوفیاء پہ کرتا ہے نا، اولیاء پہ، نیکوں پہ کرتا ہے، نمازیوں پہ کرتا ہے۔ وہاں جا کے اس نے کہنا دماغ خراب ہے، میرا ٹائم اگی بڑا قیمتی، وہ نہیں جائے گا وہاں، کیونکہ کافروں کے ملکوں میں جا کے اس نے کیا کرنا؟ وہ جائے گا مکے میں، وہ جائے گا مدینہ میں، وہ جائے گا جہاں نیکوں کی مجلس سجی ہوگی، جہاں نیک لوگ بیٹھے ہوں گے، اور ان کے اندر وہ ڈالے گا اپنے خناس کو، بولو، اس کے اندر وسوسے ڈالے گا نا، اسے باقیوں سے کیا غرض ہے؟ تو ان کی آپ کی بھول ہے، اصل میں محنت ساری وہ صوفیاء پہ ہی کرتا ہے، اور اسے آپ لوگوں سے زیادہ خطرہ ہے، اسے آپ لوگوں سے بڑی تکلیف ہے، اسے آپ لوگوں سے بڑا مسئلہ ہے۔ باقی جو گلی کے سارے پھر رہے ہوتے ہیں کیا مسئلہ اس کے لیے؟ وہ یہ جو چیچی ہے نا، چھوٹی انگلی، یہ بھی اس کے لیے کوئی نہیں مسئلہ، یہ بھی ان کو تو نچاتا ہے بندر کی طرح، جس طرح بندر ناچتا ہے نا اپنے مالک کے حکم پہ، ایسے دنیا داروں کو نچاتا ہے صبح و شام، اور بڑا خوش ہوتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے ہیں۔ وہ دیکھیں نا مولویوں میں یہ کمی، مولویوں میں وہ کمی، ایسا نہیں ہے۔ اصل مقابلہ ان کے ساتھ، قاریوں کے ساتھ، نعت خوانوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ، صوفیاء کے ساتھ، ان کے ساتھ اس کا مقابلہ۔ بولو نا یار، ایسی ہی بات ہے۔ تو اس کے لیے باقیوں کو کیا کرنا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے؟ ایک فوجی آدمی ہے، ایک آرمی میں ہے، ایک فوجی آدمی ہے، وہ سویلین سے کیوں لڑے گا؟ سویلین اس کے سامنے کیا چیز ہے؟ وہ ٹریننگ یافتہ آدمی ہے بھائی، اس نے آرمی کی ٹریننگ لی ہوئی ہے، کمانڈو کی ٹریننگ لی ہوئی ہے، اس نے بڑا اچھا اپنی اکوپڈ ہے، وہ اس کے پاس اسلحہ ہے، گنز ہیں، بلٹس ہیں، اس کے پاس بلٹ پروف جیکٹ ہے، وہ بڑی بڑی اس کے پاس ٹیکنیکس ہیں جو اس نے سیکھی ہوئی ہیں۔ اس نے سویلین کو کیا، سویلین تو اس کے سامنے کیا ہے؟ وہ کہے گا میرے سامنے کوئی آرمی والا لاؤ، مقابلہ کروں، کوئی لاؤ میرے جیسا۔ تو یہ اولیاء ہیں، یہ اصل میں اس کا توڑ جانتے ہیں، یہ اصل میں اس کا توڑ جان۔ جیسے کسی شخص نے، یہ بھی واقعہ حضرت علامہ ابن جوزی نے لکھا تلبیس ابلیس کے اندر، کسی شخص نے دیکھا گزرتے ہوئے، کوئی صاحب نظر تھا،
مسجد کے قریب سے گزر رہا تھا تو دروازے پہ ایک شخص کھڑا تھا، وہ اندر دیکھ رہا تھا مسجد کے اندر. تو صاحب نظر تھا، اس نے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ تو ابلیس ہے، شیطان ہے. تو اس نے کہا تو ادھر کیا کر رہا ہے، مسجد کے دروازے پہ تیرا کیا کام؟ تو ابلیس نے بھی اس کو جواب دیا کہ تو نے پوچھا ہے تو جواب دیتا ہوں کہ اندر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، نمازی ہے، تو میں ذرا اس کو وسوسے ڈال رہا ہوں. تو محنت کس پہ کر رہا تھا بولو؟ گلی پہ گزرنے والے پہ محنت نہیں ہو رہی. اندر جو نماز پڑھ رہا ہے اندر تو جا نہیں سکتا، اللہ کا گھر ہے، میرے لیے اس حد سے آگے جانا ممکن نہیں نا، تو اندر نہیں جا سکتا. ہاں باہر کھڑا ہو کے اس کو جو مجھے طاقت حاصل ہے کہ میں ذہن میں فطور ڈالتا ہوں، وسوسے ڈالتا ہوں، شک ڈالتا ہوں اور ادھر ادھر کی سوچ ڈالتا ہوں، تو وہ میں کر رہا ہوں، کوشش پوری کر رہا ہوں. تو لیکن ایک مسئلہ ہے، میں صحیح کر نہیں پا رہا، وہ بار بار مجھ سے مشکل ہو رہی ہے مجھے. تو وہ کہنے لگا جی ایسا کیا مسئلہ ہے، ایک تو اتنا بڑا ظلم کر رہا ہے، اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے کہ وہ بیچارہ نماز پڑھ رہا ہے، تو اپنا لوچا ڈال رہا ہے اندر، تو یہ تو چلو زیادتی ہو رہی ہے، تجھے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے، کہنے لگا کہ اس کے قریب ایک شخص سو رہا ہے، اس کے قریب ہی سویا ہوا ہے، تو بس اس سے مجھے مسلسل ڈر لگ رہا ہے، اور میں کوشش بڑی کر رہا ہوں کہ وسوسہ ڈالوں، لیکن دھیان میرا ادھر بھی ہے کہ وہ کہیں جاگ نہ جائے. اب دیکھیے وہ جو سننے والا تھا وہ بڑا سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا عجیب بات ہے، ایک شخص اللہ کے سامنے نماز میں ہے تو اس سے نہیں ڈرتا، اور وہ سویا ہوا ہے اس سے ڈر رہا ہے. میں نہیں سمجھ آئی بات. بھئی اللہ کے سامنے نماز میں حالت میں کھڑا ہے، ڈرنا تو اس سے چاہیے کہ اس کے ساتھ اللہ کی قوت بھی ہے، اس کے ساتھ فرشتے بھی ہیں، اس وقت وہ اللہ کے سامنے حاضر ہے، تو اس سے تو ڈر نہیں رہا، وسوسہ اسے ڈال رہا ہے، اور وہ جو سو رہا ہے اس سے تو ڈرتا ہے. تو اس نے جواب دیا، وہ اصل جواب ہے، کہا کہ اس لیے کہ وہ جو نمازی ہے نا وہ صرف نمازی ہے، صوفی نہیں ہے، عالم نہیں ہے، بس اس نے نماز سیکھی ہے ادھر ادھر سے اور بس پڑھ رہا ہے. وہ جو سویا ہوا ہے نا وہ عالم دین ہے. سبحان اللہ. میرا مقابلہ اس نمازی سے بھی اتنا نہیں ہے، میرا وہ سوئے ہوئے شخص کے ساتھ مقابلہ ہے. وہ اگر جاگ گیا نا تو اس نے میرا ویسے ہی میرے سارے وسوسوں کا، اس نے جو ہی جاگے گا اس کا نور پھیلے گا اور اس نمازی تک میں پہنچ ہی نہیں سکوں گا. اس لیے بڑی اہم بات یہ ہے کہ یہ جو بھی ہم قطع پڑھنے لگے ہیں اس کی اتنی اشد ضرورت ہے کہ میں اگر یوں کہوں کہ اس قطعے کو ہمیں حفظ کرنا چاہیے، انشاءاللہ ہمیں یہ یاد کر لینا چاہیے. اور اس کا ایک ایک جملہ جو ہے، اس قطعے کا ایک ایک جملہ علیحدہ ہے، یعنی ایسا یہ عظیم، میں نے کہا ادب اور فصاحت کا یہ شاہکار قطعہ ہے کہ اس کا کوئی جملہ آپس میں میچ نہیں کرے گا. اور ایسا لگتا ہے کہ کسی نے کس طرح سے ان الفاظ کو ترتیب دیا اور اپنے آپ کو ایک کامل صوفی نے کس طرح سے بیان کیا. جب اپنی بات کی ہے اور اپنی ہستی کی، اپنی حیثیت کا ذکر کیا ہے تو کیسا اس کا انداز بنا ہے. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم سب کو بار بار اسے پڑھنا چاہیے، بار بار اس قطعے کی. اور میں چاہتا ہوں کہ یہ درس جو ہم اس کے ریکارڈ کریں گے اس کو علیحدہ آپ نے کسی جگہ رکھ لینا ہے اور اس کو ضرور کبھی دوبارہ بھی سنتے رہنا ہے، تاکہ کبھی تمہارے اندر ہوا آئے نا کسی بھی ایسی چیز کی تو تمہاری ہوا یہ درس نکال دے گا، تمہارے اندر سے وہ گندگی نکل جائے گی جو کسی بھی شے سے تمہارے اندر آئی ہے اور تمہیں بڑا بننے کا اور غرور، تمہارے اندر گھمنڈ اور تکبر آیا ہے، وہ چاہے کوئی بھی ذریعہ ہوگا، میں لمبی بات نہیں کرتا، یہ درس اور یہ قطعہ اس سے تمہیں باہر نکال لے گا، نکال لے گا اس، چاہے وہ کوئی بھی. اور اگر یوں کہہ دوں کہ
جس نے اس کو اپنے اوپر نافذ کر لیا. ایک تو ہے سن لیا، ایک تو ہے سمجھ لیا، اور ایک ہے نافذ کر لیا. اپنے اوپر اسے نافذ کیا اور پوری طرح سے اپنے اوپر اس کو ڈھال لیا. جو یہ لفظ ہیں اسی کا مصداق بنا، جیسے الفاظ ہیں ویسے ہی وہ بن گیا. تو اس جیسا قوت والا کوئی نہیں ہوگا، اس جیسا بڑا کوئی نہیں ہوگا. ایک اور بات کر دوں تاکہ ایک اور اس کی جہت کھولے اللہ ہم سب کے آگے انشاءاللہ. پھر ہم اس کو شروع کرتے ہیں. دیکھیں، ہم سب کا جو حقیقی مقصد ہے، جو میں نے عرض کیا پہلے بھی، ہم سب کو اپنی پہچان اور اپنی معرفت کی پہلے ضرورت ہے. اور کمال ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وہ جملہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اسی نے اللہ کو پہچانا. تو ہم اپنی ہی معرفت لے لیں، اپنی ہی بات، اپنی ہی معرفت کو سمجھ جائیں تو اللہ بھی سمجھ آ جائے گا. اللہ کی بھی معرفت نصیب ہوگی اگر ہم اپنے آپ کو جان لیں. تو یہ ہے وہ اصل مقصد کہ ہم جب اپنی حقیقت کو جان لیں گے تو ہمارے لیے اللہ کو جاننا مشکل نہیں ہوگا. تو یہ کیا خوبصورت، یہ میں سمجھتا ہوں اللہ کی یہ تکنیک ہے، یا میرے رب کی کیسی یہ کارگزاری ہے، یا میرا رب کیسا وہ کریم ہے، یا کیسی اس کی برکت ہے کہ اس نے اپنی معرفت ہمارے اندر ہی رکھ دی ہوئی. اس نے دور جانے کا انسان سوچے بھی کیوں، بولو، اور یہ ذہن ہی کیوں بنائے کہ پتہ نہیں کہاں جا کے اللہ کے، تمہارے اپنے اندر ہم نے تو اپنی معرفت رکھ دی. فی انفسکم، تمہارے اندر ہماری نشانیاں ہیں. تم اپنے آپ کو دیکھ لو، اپنی ذات کو جان لو. چھوڑو تم کیا میری کائنات پہ، ٹھیک ہے غور کر لو، اچھی بات ہے، ذرا تمہیں اور محبت ہوگی، لیکن تم مجھے جاننا چاہتے ہو تو اپنی ذات کو دیکھو. تو اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہمیں توفیق دے. دوسروں کو جج کرتے رہتے ہیں، دوسروں کو جو ہے وہ ناپتے رہتے ہیں، تولتے رہتے ہیں. فلاں کتنا بڑا ہو گیا، فلاں کتنا چھوٹا ہو گیا، فلاں کے پاس کیا ہو گیا، فلاں کے پاس، تیرے پاس کیا ہے؟ تو اپنی بات کر، تو اپنی بات سنا، تیری کیا حالت ہے. جیسے حضور اسلام سے بھی صحابی نے پوچھا، فرمایا کہ حضور یہ بتائیے کہ جو ہے وہ جنت ہمیں اللہ عطا فرمائے گا، کرم ہوگا، فضل ہوگا، تو حضور یہ بتائیے کہ کیا جنت میں آپ کا ساتھ بھی ہوگا؟ آپ تو بہت بڑی جنت میں ہوں گے، ہماری جنت تو بہت چھوٹی ہوگی، آپ تو بہت اعلیٰ جنت میں رہیں گے نا، ہم تو ایسے اعمال نہیں کر سکتے جیسے آپ کے ہیں. تو حضور نے فوراً پوچھا، صحابی جنت کی بات کرتے ہو، کیا جنت کی تیاری بھی کی ہے؟ کیا تیاری ہے اس کی بات کرتے ہو؟ کیوں بات کرتے ہو؟ پہلے بتاؤ تیاری کی ہوئی ہے؟ کو تیاری کرتے ہو اس کی؟ تو یہی حال ہمارا ہے، معرفت کی باتیں کرتے رہتے ہیں. اپنے آپ کو جانا ہے آپ نے، آپ خود کیا ہیں، اپنی ذات کا پتہ کیا ہے، اپنی ذات کو کبھی ایکسپلور کیا آپ نے، اپنے اندر گھس کے دیکھا ہے، اپنی ذات کے لیے کبھی سوچا ہے کہ میں خود کیا ہوں؟ جب وہ کبھی نہیں سوچا تو آپ کیا اللہ کی معرفت کی باتیں کرتے؟ کدھر آپ گم ہوئے پھرتے ہیں، کہاں آپ دوڑ لگا رہے؟ چھوڑیں، اپنی ذات کو دیکھیں. اللہ بلے شاہ آسمانی اڈدیاں پھڑنے، جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں. کیا کہتا بولو؟ جڑا گھر بیٹھا آسمانی اڈدیاں پھڑنے، اس طرح کی بات سنا، ادھر کی بات سن، لمبی باتیں. جڑا گھر بیٹھا، اپنے اندر ہے سارا کچھ تمہارے اندر. تو یہ قطع اصل میں تمہارے اندر اب جانے لگا ہے، وہ تمہاری اندر کی بات کھلنے لگی. اور سنیے ایک ایک لفظ ہیرے موتیوں سے بھی قیمتی، اور ایک ایک جملہ نچڑ کے آنسوؤں سے بھرا ہوا ہے، یعنی آنسوؤں کے نچڑتے ہوئے دریا ہیں اس کے اندر سے.
اور اللہ کرے کہ ہمیں اس میں سے کچھ لائنیں یاد ہو جائیں اور ہم اپنی دعاؤں میں اسے مانگیں. ہم دعا جب کریں تو ان میں سے کوئی جملہ اٹھا کے تو اللہ کے سامنے رکھ دیں کہ تیرے ایک کامل ولی نے یہ بولے تھے، تو مولا اس کا صدقہ مجھ پہ بھی رحم ہو. تو یہ لفظ اتنے خوبصورت ہیں کہ انہیں اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیں، انہیں اپنی دعاؤں کے اندر لائیں. ان میں سے سارے تو نہیں یاد ہوں گے، لمبا ہے قطع، لیکن کچھ یاد رہ جانے چاہیے. ایک آدھ مجھے ان میں سے ایک دو یاد ہیں، تو وہ میں اکثر کیا کرتا ہوں. تو آئیے اللہ توفیق دے اور اللہ ہمیں اس قطعے کی برکت عطا فرمائے، اور یہ صرف ہمارے الفاظ ہی نہ رہ جائیں، ہمارے لیے اللہ اس کو عمل سے بھی آگے پہنچائے اور ہمیں اس کی حقیقت عطا فرمائے. ارشاد فرمایا، یہ بھی اپنے شیخ و مرشد کو لکھا ہے اور ابتدا کرتے ہیں آپ. میں اس کا فارسی متن پڑھتا ہوں، پھر اس کا ترجمہ، اور پھر ہم اس پہ غور کریں گے. عرض داشت مدبر سیارو و مقصر بدخو، مغرور وقت و حال مفتون وصل و کمال، کا رش ہمانا فرما برداری مولا است، و عملش ہما تبرک عظیمت و اولاست، نظر گاہ خلق را آراستہ و منظر حق تعالی و تقدس را خراب ساختہ ہم تش مقصود، بر ظاہر آرائی است، باطنش ازیں رہ گزر ہموارہ بر رسوائی است. قال او منافی حال اوست و حال او مبنی بر خیال او، زیں خال خواب و خیال چے آید ازیں قال و حال چے کو شاید، ادبار و خسارت نقد وقت است، عبادت و ضلالت بر کف دست، مبدائے فساد و شرارت است، منشائے ظلم و معصیت بالجملہ عیوب مجسمہ است، و ذنوب مجتمع خیرات او لائق لعن، و در و حسنات او شایان طعن، و ترد ربا قاری القرآنی والقرآن یلانو، در حق او گواہ عدل است، و کم من صائم لیس له من صیامہ الا ظمأ والجوع، ورشان او شاہد صدق. ترجمہ: یہ اس روح سیاہ بدبخت اور بدخو گناہگار کا عریضہ ہے. یہ اس روح سیاہ بدبخت اور بدخو گناہگار کا عریضہ ہے جو اپنے وقت اور حالت پر مغرور ہے، جو اپنے وقت اور حالت پر مغرور ہے اور وصل و کمال پر عاشق ہے، اور وصل و کمال پر عاشق ہے، جس کا کام سراسر اپنے آقا کی نافرمانی ہے، جس کا کام سراسر اپنے آقا کی نافرمانی ہے، اور جس کا عمل سر سے لے کر پاؤں تک، اور جس کا عمل سر سے لے کر پاؤں تک عظیمت کو ترک کر دینا ہے. جس کا عمل سر سے لے کر پاؤں تک عظیمت کو ترک کر دینا ہے، جس نے مخلوق کی نظرگاہ یعنی اپنی ظاہری حالت کو، جس نے مخلوق کی نظرگاہ یعنی اپنی ظاہری حالت کو عمدہ بنایا ہوا ہے، عمدہ بنایا ہوا ہے، اور حق تعالی کی نظرگاہ اور حق تعالی کی نظرگاہ یعنی دل کو خراب اور برباد کیا ہوا ہے. جس کی ہمت اپنے ظاہر کو آراستہ کرنے پر لگی ہے،
جس کی ہمت اپنے ظاہر کو آراستہ کرنے پر لگی ہے، اور اس کا باطن اس کی وجہ سے رسوائی میں ہے، اور اس کا باطن اس کی وجہ سے رسوائی میں ہے۔ اس کا قال اس کے حال کے برعکس ہے، اور اس کا حال اس کے خیال پر مبنی ہے۔ اور اس کا حال اس کے خیال پر مبنی ہے۔ اس خواب و خیال سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ لہذا بدبختی اور خسارے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہے۔ سرکشی اور گمراہی ہر وقت اس کے عمل میں ہے۔ وہ فساد اور شرارت کا مبدا اور ظلم کا منشا ہے۔ غرض یہ کہ اس کا تمام جسم مجموعہ گناہ ہے۔ اس کی نیکیاں لعنت اور رد کرنے کے لائق ہیں۔ اور اس کی بلائیاں پھینک دینے کے قابل ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ یہ حدیث میرے حق میں معتبر ہے۔ اور بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے روزے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ حدیث بھی اس کے بارے میں سچی ہے۔ پھر سنیے، یہ اس روح سیاہ بدبخت اور بدخو گناہگار کا عریضہ ہے جو اپنے وقت و حالت پر مغرور اور وصل و کمال پر عاشق ہے، جس کا کام سراسر اپنے آقا کی نافرمانی ہے، اور جس کا عمل سر سے پاؤں تک عظیمت کو ترک کرنا ہے، جس نے مخلوق کی نظرگاہ یعنی اپنی ظاہری حالت کو عمدہ بنایا ہوا ہے اور حق تعالیٰ کی نظرگاہ یعنی دل کو خراب کیا ہوا ہے، جس کی ہمت اپنے ظاہر کو آراستہ کرنے میں لگی ہوئی ہے اور اس کا باطن اس کی وجہ سے رسوائی میں ہے۔ اس کا قال اس کے حال کے برعکس ہے، اور اس کا حال اس کے خیال پر مبنی ہے۔ اس خواب و خیال سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ لہذا بدبختی اور خسارے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہے۔ سرکشی اور گمراہی ہر وقت اس کے عمل میں ہے۔
یہ وہ ہے جو فساد و شرارت کا مبدا ہے، غرض یہ کہ اس کا تمام جسم مجموعہ گناہ ہے، اس کی نیکیاں لعنت اور رد کرنے کے لائق ہیں، اور اس کی بھلائیاں تان اور پھینک دینے کے قابل ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پہ لعنت بھیجتا ہے۔ یہ حدیث اس کے حق میں معتبر ہے۔ اور بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جن کے سوائے بھوک اور پیاس کے روزے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ یہ حدیث بھی اس کے بارے میں سچی ہے۔ تو یہ آپ کا اپنے شیخ کو لکھنا، وہ اپنے حضرت کو اپنے تمام باطن کا ایسا حال بیان کرنا کہ ہم سب کے خواب و خیال میں بھی کبھی ایسے الفاظ نہ آئے ہوں، اور آپ نے اور میں نے کبھی زندگی میں آج تک ایسی بات اپنے لیے نہیں کی ہوگی۔ کم از کم آج تک، اس ڈیٹ تک یاد کریں کبھی کسی نے اس دعا میں اس طرح کے الفاظ رکھے ہوں اللہ کے سامنے، یا اپنے شیخ کو ہی کہے ہوں۔ نہ ہمارے اندر کوئی معرفت کا نور ہے، نہ ہمارے اعمال میں کوئی ایسی برکتیں ہیں، اس کے باوجود ہمارے پاس ایسے الفاظ نہیں، اور وہ جو علم و عمل کے مجسمے ہیں، جنہوں نے قرآن و حدیث کی ایسی خدمتیں کی ہیں کہ آج تک ان کے نام روشن ہیں، اور جن کے ناموں کو پڑھ کے لوگ علم کی اس اعلیٰ حدوں تک پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ انہیں علماء کے صحرے سے نوازتا ہے، ان لوگوں کا اپنے بارے میں ایسے الفاظ کہنا اور اپنے بارے میں ایسے جملے بولنا کہ میں اور آپ اس کی کیا حد تک جائیں گے، ہماری تو روح کانپ جاتی ہے کبھی ایسے الفاظ ان کے لیے سنیں یا پڑھیں۔ کہ کس طرح سے آغاز کر رہے ہیں، یہ اس روح سیاہ کالے منہ والا، اپنے آپ کو روح سیاہ فرما رہے ہیں، بدبخت فرما رہے ہیں، بدخو گناہگار۔ یہ تین لفظ ہی ایسے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک شاید گناہگار کا لفظ اپنے لیے شاید وہ بھی منہ ملازے کے لیے لوگ لگا لیتے ہیں۔ روح سیاہ اور بدبخت اپنے آپ کو کہا، اور یہ بھی کہا کہ میں بدخو گناہگار ہوں، کہ ایسا گناہگار ہوں جو بد اخلاق بھی ہے، میرا اخلاق بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور کیا لکھ رہے ہیں، اس کا عریضہ ہے۔ یہ بھی نہیں کہا کہ حضور میں خط لکھ رہا ہوں آپ کو، کہا یہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ میرا عریضہ ہے آپ کے سامنے۔ اس شخص کا عریضہ آ رہا ہے جو بدخو گناہگار ہے، بدبخت ہے اور روح سیاہ ہے۔ تو آغاز ہی ایسا اعلیٰ ہے، آغاز میں ہی ایسے الفاظ ہیں کہ آگے بندہ کیا پڑھے، کہ وقت کے کامل صوفی، اور جس کو آپ کے شیخ نے یہ فرما کے سند دی کہ میرے جیسے کئی ستارے شیخ احمد میں گم ہیں، مل کے کہو نا سبحان اللہ، میرے جیسے کئی ستارے شیخ احمد کے سورج کے اندر گم ہیں۔ تو جس کو شیخ نے اتنی بڑی سند دی ہو، اور یہ بھی فرمایا ہو کہ میرے بھی سارے مرید تمہارے سپرد، اور میری اولاد بھی تمہارے سپرد، ان کی بھی تربیت تم کرو گے، اور میری اولاد بھی تمہاری ہی تربیت کے اندر رہے گی۔ تو ایسی برکتوں والے 18 سلسلوں کی خلافت جس کو ملی ہو، اور صوفیاء نے آج تک اس ایک ایسی شخصیت کے لیے آج تک جتنی دیر سے تاریخ بنی ہے، اور تاریخ نے جب آپ جیسے شخص کو دیکھا اور آپ جیسی ہستی جب تاریخ پہ نظر آتی ہے، تو کوئی ایک بھی ایسا شخص نہیں ہے جو آپ کے اس نظریے کے خلاف ہو، اور انڈسپیوٹڈ پرسنالٹی کہ تمام فرقے جس کو مانتے ہوں کہ یہ مجدد وقت ہے، مجدد الف ثانی، 100 نہیں، 200 نہیں، 1000 سال کے مجدد، سارے مانتے ہیں، کوئی ایک بھی اس پہ انکاری نہیں ہے، اس نظریے سے کوئی انکار نہیں کرتا۔
وہ کتنا ہی کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ پڑھا لکھا، سمجھدار، مطالعہ اور اس کی ہسٹری پہ نظر ہے تو وہ ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے سلام کرتا ہے آپ کو، کہ کسی جگہ سے بھی کوئی ایسی کمی نظر آئے، کہا جائے نہیں فلاں جگہ سے معاملہ خراب تھا، میں نہیں مانتا یہ مجدد ہیں، نہیں، جہاں شیخ احمد کا نام آئے گا ہمارے سر بھی حاضر، ہماری جانیں بھی حاضر، ہمارے ہاتھ بھی آپ کے آگے جھکے ہوئے، ہمارے جسم بھی جھکے ہوئے، ہماری روحیں بھی آپ کے سامنے حاضر، اتنی برکت والا شخص۔ لیکن جب اپنی ذات کو پہچانتا ہے اور اپنی ذات کو سمجھتا ہے، اپنے آپ کو جب جانتا ہے تو اپنی ذات کے لیے کیا بول رہا ہے؟ بدبخت، روح سیاہ، بدخو گناہ گار۔ تو یہ 3 لفظوں پہ میری تو ہمت ہی نہیں کہ میں آگے جا سکوں، میں کیا پڑھاؤں گا یہاں؟ کیا انسان کس طرح آپ جیسے شخص کی بارگاہ میں حاضر ہو جو اب پہلے اپنے خط کا آغاز کا ہی ایسا اعلیٰ معاملہ بناتا ہے کہ اس کے اگلے الفاظ تک جانے کے لیے تو ہمت چاہیے کہ کیسے آپ آگے پڑھیں گے۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ جب یہ الفاظ لکھے ہوں گے تو اللہ معاف فرمائے یہ کوئی جھوٹ تو نہیں ہوگا، بولیے نا، کوئی یہ منہ ملحظے کے لیے یا کسی کو یا یہ دکھانے کے لیے کہ جی فلاں شخص میں انہیں کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے، یا کوئی ایسا اپنے آپ کو فلاں، ہم بھی تو اپنے آپ کو بعض اوقات کہہ دیتے ہیں لیکن اندر سے کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں ویسے بات ہو رہی ہے، ویسے لوگوں کو اتنی دال روٹی چال دی، بدبخت جھوٹ بول رہے ہیں، کھاتے پیتے اور رج کے جی دال روٹی چل رہی، پتہ بھی ہے جھوٹ بول رہا ہوں، یہ دال روٹی نہیں چل رہی، آپ کو اصل میں جھوٹ کی بیماری ہے۔ تو یہ شخص وہ تو نہیں ہے، بولو نا، کہ جو اس طرح کا اور انہیں کوئی ہو، یہ اپنی حقیقت، اور پھر کس کو لکھ رہے ہیں؟ اپنے مرشد کو لکھ رہے ہیں۔ کسی اور کو بندہ 100 قسم کی باتیں ادھر ادھر کی کر سکتا ہے اور ادھر ادھر کی کر کے تو اپنے آپ کو مطمئن کر سکتا ہے کہ جی میں نے فلاں کو امپریس کر لیا، شیخ کو تو نہیں آپ کر سکتے۔ اور پھر جو خود شیخ ہے، ایک تو یہ تھے کہ آپ مرید ہیں، مرید خود بھی شیخ ہیں اور 18 سلسلوں کے شیخ، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو ایک صرف الفاظ نہیں، آپ اپنی حقیقت کو جان کے لکھ رہے ہیں، بدخو گناہ گار، بدبخت، روح سیاہ، کہ یہ میری حقیقت ہے حضور۔ کافی تھا اتنا ہی، لیکن آگے جس طرح سے آپ نے پھر اسے کھولا ہے اور اس کو ثابت کر دیا پھر کہ جو میں نے یہ لکھا ہے حضور یہ دیکھیں میں نیچے جو لکھ رہا ہوں یہ ثابت کر رہا ہے کہ میں ٹھیک لکھ رہا ہوں، بدبخت، روح سیاہ، بدخو گناہ گار۔ اور اس کے لیے پہلا جملہ جو اپنے لیے لکھا، جو اپنے وقت اور حالت پر مغرور اور وصل و کمال پر عاشق ہے۔ اس وقت میں جس وقت پہ ہوں، جو میری حالت ہے، اور میں اپنے آپ کو جب دیکھتا ہوں، یہ دیکھیے بہت سارے مرید بیٹھے ہوتے ہیں، کتنے لوگ آتے ہیں، روزانہ آتے ہیں، کوئی دعا کرا رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی پاؤں چوم رہا ہے، کوئی بڑی اپنی منتا دکھاتا ہے، کوئی بڑا محنت سے آتا ہے، کوشش کرتا ہے اور پھر ہماری رضا حاصل کرتا ہے۔ حضور یہ تو وقت اور حالت ایسی ہے کہ جب میں اسے دیکھتا ہوں تو میں مغرور ہو جاتا ہوں، میرے اندر غرور آتا ہے کہ دیکھ کتنا بڑا ہے تو، کتنے لوگ تیری سنتے ہیں، کتنے لوگ تیرے قریب بیٹھتے ہیں، کتنا تجھے محبت کرتے ہیں، جو اپنی وقت اور حالت پہ بولو مغرور۔ میں اس وقت مغروری کی حالت میں آ چکا ہوں، اور کیا کہا؟ وصل و کمال پر عاشق، کہ مجھے جو وصل ہے اس وقت اللہ کی معرفتوں کے ایک وصل کے انداز ہیں، اور ایسے مجھے وہ برکتیں مل رہی ہیں، کبھی سیدنا صدیق اکبر کا مقام دیکھتا ہوں، کبھی سیدنا عمر کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہوں، کبھی فلاں سلسلے کے بزرگ خواب میں آتے ہیں وہ بتا جاتے ہیں، کبھی فلاں سلسلے کے بزرگ آتے ہیں، اور اتنی وہ شفقتیں مجھ پہ اور وصل اور کمال کی جو برکتیں مل رہی ہیں، عاشق ہے اس پہ۔ اور یہ میں جب دیکھتا ہوں تو میرے اندر وہ پیدا ہوتا ہے کہ مولا میں تو بہت بڑا آدمی، تو اپنی اس کیفیت کو بھی نہیں چھپایا اور کھول کے بیان کر دیا۔ آگے فرمایا جس کا کام سراسر اپنے آقا کی نافرمانی ہے، استغفر اللہ، کیا بات کہ حضور میرے تو
کوئی ایک بات بھی ایسی سمجھ نہیں آتی کہ جو فرما برداری والی ہو. میں سراسر نافرمان آدمی ہوں. مجھ سے کوئی فرما برداری کا کام نہیں ہو رہا، اور میں اپنی حقیقت سمجھ گیا ہوں. جتنے کام کر رہا ہوں میری نافرمانی. اور جس کا عمل سر سے پاؤں تک عظیمت کو ترک کرنا ہے، سر سے پاؤں تک عظیمت پہ میں نہیں ہوں. ہاں چھوٹی موٹی نیکی چلو کرتا ہوں، لیکن وہ بھی کوئی خاص نہیں ہے، اور وہ بھی عظیمت والی نہیں. جنہوں نے عظیمت کو بتایا کہ عظیمت کیا ہے، وہ یہ کہیں کہ عظیمت کو ترک کرنے والا بھی میں ہی ہوں، تو بتائیے کیا کہیں گے آپ؟ کیسے تولیں گے آپ ان الفاظ کو؟ کس طرح، کس لیول پہ لے کے جائیں گے؟ کہ جو عظیمت کو سمجھانے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خود بھی عظیمت پہ نہیں ہوں. جس نے مخلوق کی نظرگاہ یعنی اپنی ظاہری حالت کو عمدہ بنایا ہوا ہے، اور جو اللہ کی نظرگاہ ہے یعنی دل کو خراب کیا ہوا ہے. کہا میں وہ ہوں کہ لوگوں کے لیے تو بڑا بن ٹھن کے بیٹھوں گا، لوگوں کے لیے تو بڑا اچھا اپنی سیٹنگ کروں گا، لوگوں کے لیے تو بڑی اچھی ڈریسنگ کروں گا، بڑا اچھا اپنا معاملہ بناؤں گا. لیکن اللہ جسے دیکھتا ہے وہ نہ تمہارا چہرہ ہے نہ تمہارے کپڑے ہیں، وہ تمہارا دل ہے. آقا اسلام نے فرمایا اللہ نہ تمہاری جیبوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے کپڑوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے. اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اور ان کے اندر جو نیت ہے انہیں دیکھتا ہے. تو کہا جو مخلوق کی نظرگاہ ہے اسے تو بڑا عمدہ بنایا، بڑا اچھا بنایا، لیکن جو اللہ کی نظرگاہ ہے وہ خراب ہو گئی، اسے میں نے برباد کر دیا. اللہ مولا کب رکے گا آپ کا قلم؟ جب آپ لکھ رہے ہوں گے تو ہو سکتا تھا یہیں چھوڑ دیتے کہ کافی ہو گیا. میرا خیال ہے کہ یہ جملے بہت بڑے ہیں، تو بھیج دیتے بھائی خادم کو، جاؤ بھائی دے آؤ میرے حضرت کو. لیکن آگے بھی لکھا، فرمایا جس کی ہمت اپنے ظاہر کو آراستہ کرنے پہ لگی ہوئی ہے، ساری ہمت اسی پہ صرف کر دی کہ ظاہر بہتر ہو جائے، ٹپ ٹاپ ٹشن ٹیٹ ہر چیز ظاہراً بڑی سونی بنے، خوبصورت رہے، آراستہ بننے پہ لگی ہوئی ہے، اور اس کا باطن اس کی وجہ سے رسوائی میں ہے. کہا میں نے باطن کو میں نے رسوا کر دیا. وہ چاہتا ہے اللہ کا قرب، میں اسے وہ نہیں دے رہا. اس کا قال اس کے حال کے برعکس ہے. کہا حضور باتیں بہت آتی ہیں مجھے، اور باتوں کا میں بڑا دھنی ہوں. مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے دل اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو یہ میرا حال میرے قال کے بالکل الٹ ہے، علیحدہ علیحدہ ہے، ایک جیسے نہیں. کہتا کچھ ہوں کرتا کچھ ہوں. اللہ آگے فرمایا اور اس حال و قال سے لہذا بدبختی اور خسارے اور اس کا حال اس کے خیال پر مبنی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ لائن، بڑی اہم لائن. اس کا حال اس کے خیال پر مبنی ہے کہ یہ جو میں اپنے حال دیکھتا ہوں کہ میں فلاں مرتبے پہ جا پہنچا، فلاں مرتبے پہ جا، حضور یہ میرے اپنے ہی خیال ہیں بس. یہ کوئی اس میں حقیقت نہیں سمجھتا، یہ سارے میرے اپنے خیال. اور اس خواب و خیال سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ لہذا بدبختی اور خسارہ کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں. فرمایا کہ حضور میرے پاس سوائے بدبختی اور خسارے کے کچھ بھی نہیں ہے. یہ آخری میری کمائی ہے کہ میرے پاس اگر ہے تو بدبختی اور خسارہ ہی ہے، نقصان ہی ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں. سرکشی اور گمراہی ہر وقت اس کے عمل میں ہے. فساد اور شرارت کا مبدا اور ظلم کا منشا ہے. غرض یہ کہ تمام جسم مجموعہ گناہ ہے. حضور بس تو کیجئے، حضور قلم روکیے، حضور بس کر دیجئے. مجھے تو یہ لگتا ہے فرشتے بھی کہہ رہے ہوں گے کہ حضور کیا کر رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں. ہمیں بھی لکھنا پڑ رہا ہے ساتھ ساتھ، کیونکہ جب انسان کوئی عمل کرتا ہے تو فرشتے بھی نوٹ کرتے ہیں نا. بولو جی. تو مجھے تو لگتا ہے فرشتے بھی کہہ رہے ہوں گے کیا ہو گیا، کیا معاملہ، یہ کیسا صوفی ہے. مل کے کہو نا سبحان اللہ. یہ کیا کیا لکھتا جا رہا ہے، اور اس کا قلم کیا کر رہا ہے آج. یہ بڑے بڑے اعلیٰ مناصب کی باتیں کرنے والا آج کیا لکھ رہا ہے. میرا تو خیال ہے قلم بھی حیران ہوگا. اور اس وقت کے جو لمحات ہوں گے اس میں شاید وہ فرشتے بھی
یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہوں گے مولا تو ہی بتا لکھیں یا نہ لکھیں ان کے بارے میں، یہ کیا لکھ رہے ہیں جس کا تمام جسم مجموعہ گناہ ہے، اس کی نیکیاں لعنت اور رد کرنے کے لائق ہیں. جتنی نیکیاں آج تک کی ہیں میں خود سمجھتا ہوں کہ ان پہ لعنت ہونی چاہیے اور یہ رد کرنے کے لائق ہیں. کوئی نیکی قبول ہونے کے قابل نہیں، کوئی نیکی ایسی نہیں جو میں قبول ہونے کے قابل کر سکا ہوں. اللہ اور اس کی بلائیاں پھینک دینے کے قابل ہے. یہ جو نیکیاں کی ہوئی ہیں ان کو دروازے سے باہر پھینکیں کہیں جا کے، مولا بھی کوئی نیکیاں نہیں. بولو رہ کیا گیا؟ ذرا سارے بولو نا یار. جی کچھ رہ گیا ہے؟ کوئی ذکر فکر، کوئی نماز روزہ، کوئی تلقین، کوئی دروس، کوئی یہ مکتوبات شریف کی خدمتیں اور اتنا بڑا نظام اور اتنا بڑی خانقاہ اور ہزاروں مریدین اور ہزاروں خلفاء، کوئی ایک نیکی چھوڑی آپ نے؟ اس کی بھلائیاں بہ پھینک دینے کے قابل ہیں. اور قرآن کے جو اصل مفہوم کو جنہوں نے واضح کر کے تصوف کی بنیادیں رکھیں اور قرآن کے اصلی اس مغز تک پہنچنے والا شخص کیا لکھتا ہے کہ یہ جو حدیث ہے کہ قرآن پڑھنے والے بہت سارے ایسے ہیں جن کے اوپر قرآن لعنت بھیجتا ہے، فرمایا یہ حدیث اس کے حق میں گواہ ہے، معتبر ہے، یہ میرے حق میں صحیح لکھی گئی ہے، میں اس کے ساتھ ملتا ہوں، یہ میرے لیے لکھی گئی کہ مجھ پہ قرآن لعنت بھیج رہا ہوتا ہے جب میں قرآن پڑھ رہا ہوتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ ایسے الفاظ آپ کو نام نہاد صوفیاء میں نظر نہیں آئیں گے. وہ کہیں گے لو دسو ہم یہ باتیں کریں گے تو مرید نے کہنا حضرت صاحب خود ہی یہ کہہ رہے ہیں تو سانو کی دینا ہے نا. اللہ حافظ بھائی، ہم تو آپ کے پاس آئے تھے کہ آپ بہت بڑی ہستی، بہت بڑا مقام، بہت بڑا درجہ، ہم تو لوگوں کو بتا کے آئے ہیں کہ فلاں شیخ کے پاس جا رہے ہیں، فلاں مرشد، فلاں حضرت، فلاں ہمارے پیر صاحب. تو پیر صاحب یہ لکھ رہے ہیں یا یہ بول رہے ہیں خود اپنے بارے میں، تو اندر ہی اندر وہ چھوڑو یا دسو وقت ضائع کیا ہے، تو بیچارہ خود روندا پھردا ہے، خود بیچارے دے پلے کوئی شے نہیں، تو اس نے ہمیں کیا کٹا دے سوا دینا ہے، اٹھو چلیے. ہے کسی میں ہمت ایسا لکھنے کی؟ ہے کسی میں ایسا بولنے کی، ایسا کہنے کی؟ ہے کوئی جو ببانگے دوہل اس کو اس طرح لکھے اور اس کو اس طرح سے بول کے مجھے بتائیے، جب آپ نے یہ لکھا ہوگا نہ میڈیا ہے، نہ انٹرنیٹ ہے، نہ کوئی ایسا اس وقت دور ہوگا، نہ کوئی اخبار تھا، نہ کوئی بکس ایسے چھپتی تھیں، اللہ نے کتنا پسند کیا اسے محفوظ کر دیا کہ یہ اس دور میں بھی پڑھا جائے گا جب میڈیا عام ہو جائے گا اور ہزاروں لاکھوں لوگ اس تک پہنچیں گے. اور کتنے معتقد ہیں، مطلب ہم کتنا آپ کے لیے دل میں کتنا پیار رکھتے ہیں اور ہمیشہ آپ کے لیے ہمیشہ دل میں یہ گوشہ ہوتا ہے کہ حضور سیدنا مجدد پاک کی بارگاہ میں ہمارا بھی نام لیا جائے اور ہم ان کے بارگاہ میں جب حشر کے دن اٹھیں تو وہ بھی خوش ہو کے ہمارے ساتھ. یا ان کی تعلیمات سے ہمیں کتنا پیار ہے، بولو ہر وقت ان کا اتنا، مطلب مجھے 20 برس تو آپ کی تعلیمات کے ساتھ، میری جوانی کے سارے دن ہی گزر گئے آپ کی تعلیمات کے ساتھ اور آپ کی تعلیمات کو ہی پڑھتے پڑھاتے گزر گئے. تو بالفرض میں یہ پڑھ رہا ہوں تو میرے اندر کیا جائے گا؟ اللہ دوستو، جس کے لیے میں اتنے 20 سال گزار دیے ان حضرت صاحب کو تو شاید کوئی نہیں سی، وہ اپنے بارے میں خود کہہ رہے ہیں کہ میں یہ ہوں. تو بولیے کسی میں ہے ہمت اپنے آپ کو ایسے کھولنے کی؟ یہ کوئی ہے ایسا اس قابل؟ یہاں تو جناب ایک چھوٹا سا عیب بھی ہو نا تو لوگ چاہتے ہیں یار کسی طریقے اس کو بھی چھپا جاؤ، کسی کو نہ بتاؤ اور بالکل نہ خبر دو، چھوڑو رہنے دو، اللہ جانتا ہے بس ٹھیک ہے. اور انہیں نہ صرف یہ پتا تھا شیخ پڑھیں گے بلکہ یہ بھی پتا تھا کہ اللہ اس بات کو روکے گا نہیں، ہزاروں مخلوق اسے پڑھے گی ایک دن. نہیں سمجھے بات؟ ایسی ہمت لائے کوئی کہ اتنی بڑی ہستی ہو کہ چلو کوئی چھوٹا موٹا عام شخص بول رہا ہو تو بندہ یہی کہہ سکتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے یار بھائی تو ہے اس قابل سے، تو یہی لکھا ہے نا تو نے، جو تو ہے ابھی تو ہے کیا، ٹھیک ہے صحیح کہا ہے، تو بدبخت بھی ہے، تو بدخو گناہ گار ہوگا. تو اتنے بڑے منصب پہ جا کے یہ لکھنا
اس کا مطلب ہے کچھ تو بات تھی ایسی، کچھ تو بات تھی جو اتنا بڑا معاملہ بنا دیا۔ اور دیکھیے میں ایک بات کروں آپ سے، بہت ضروری بات، وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں جب اعتراف آتا ہے نا، مل کے کہو سبحان اللہ، جب وہ اعتراف کرتا ہے کسی بات کا، جب وہ اعتراف کر دیتا ہے، تو یہ دنیا کا بھی اصول ہے کہ اگر جج کے سامنے عدالت میں کوئی اعتراف جرم کر لے اور یہ کہہ دے کہ میں قبول کرتا ہوں اور میرے اندر یہ خامی ہے اور میں اس خامی کے لیے انکار نہیں کرتا، میں اس خامی کو قبول کرتا ہوں، یہ ہوا ہے، یہ ایسی بات ہوئی ہے، جج صاحب چھوڑیں، وکیل کو بھی چھوڑیں، گواہوں کو بھی رہنے دیں، میں جو کہہ رہا ہوں جب میں نے ہی کیا ہے تو میں مانتا ہوں کہ میں نے کیا ہے۔ یہ دنیا کا بھی اصول ہے کہ اس کی سزا میں نرمی ہوتی ہے، اس کو سزا میں بولو نرمی کر دی جائے گی، اور اس کو کہا جائے گا، اس کو لاء میں لکھا ہوا ہے کہ اب جج کو یہ کہا جاتا ہے، انسٹرکٹ کیا جاتا ہے لاء کے ذریعے کہ اب آپ اس کی سزا میں نرمی کریں، سزا دیں اسے، آپ بولیے، لیکن وہ جو سختی والی سزا ہے وہ نہیں اسے ہوگی، کیونکہ یہ اعتراف جرم کر رہا ہے، اس نے خود اپنا گناہ مان لیا ہے۔ تو یہ دنیا کا بھی اصول ہے، بولو، تو جو اللہ کے سامنے اعتراف کر لے، اور اللہ کیا، اللہ کی تو بات بعد میں آئے گی، جو اپنے مرشد کے آگے اعتراف کر لے اللہ سبحان اللہ، اور ایسی بات کر دے کہ حضور میرے پاس شاید کچھ بھی نہیں۔ تو میں کیا عرض کروں، مجھے اس دور میں آپ سے یہ بات کرنی پڑ رہی ہے، جس دور میں ایسا جملہ اپنے لیے کہنا، ایسی بات کرنا کوئی بھی گوارا نہیں کرتا۔ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کریں گے سارے، اچھی باتیں سناؤ، اچھی خبریں سناؤ، اچھے حوال بتاؤ، اپنی اچھی خبریں دو، اور کسی بھی جگہ کوئی کمی ہے چھپا جاؤ، چپ کر جاؤ، دڑ وٹ جاؤ، خاموش ہو جاؤ، رہنے دو، کوئی بات نہیں، چلتے جاؤ اسی طرح۔ لہٰذا آج تو ایسی بات کرنے والا آپ کو کہاں ملے گا؟ کوئی بھی نہیں۔ تو اللہ نے کتنی بڑی سعادت سے ہم سب کو نوازا کہ ہمیں ایسا شیخ ملا، ایسی ہماری سلسلے کی برکت ہمارے سامنے آ جائی کہ ہم کسی بھول میں رہنے والے لوگ نہیں ہیں، ہماری بھول ہمارے بزرگوں نے نکال دی ہوئی ہے، ہم کسی بھول میں رہنے والے نہیں۔ اور الحمدللہ ابھی پچھلا مکتوب آپ نے پڑھا، مکتوب نمبر 8، اس میں بھی آپ نے یہی باتیں دیکھی کہ ہمارے پاؤں زمین پہ رکھے گئے ہیں، ہمیں ہواؤں میں اڑنا نہیں سکھایا گیا، اور نہ ہمیں کسی ایسی بات کی ترتیب اور ایسی بات کی ہمیں کوئی نشاندہی کی گئی ہے، نہ ہمیں کسی شیخ نے ایسا کہا ہے کہ بس دعوے کرو، ادھر کی ادھر کرو، ادھر کی ادھر کرو، باتیں کرو، ادھر سے ادھر مار لو، کوئی مسئلہ ایسا کبھی نہیں کسی نے کہا، اور نہ کوئی ایسی تعلیم دی گئی ہے۔ خواب میں کعبہ دیکھ لیا، خواب میں مسجد نبوی میں نماز پڑھ لی، فلاں جگہ گیا، فرشتے اڑ رہے تھے، آسمان پہ یہ لکھا دیکھا، یہ باتیں ہمیں متاثر نہیں کرتی، ہم ان چیزوں سے بہت دور ہیں، دور نہیں، بہت بلند ہیں ان چیزوں سے۔ یہ چیزیں ہمارے لیے بالکل معنی نہیں رکھتی، ایک منقے کی حیثیت بھی نہیں، منقے کا لفظ استعمال کیا بزرگوں نے، منقع جو ہے نا وہ بھی اچھا ہے، اس سے اس کے برابر بھی حیثیت نہیں اس چیز کی۔ صحیح بات کر، بات کیا ہے، اور اس طرح کے انداز بنانا کہ جناب میں پھونک ماری تو فلاں کام کر دیا، پھونک ماری تو فلاں کام ہو گیا، فلاں کو ہاتھ پھیرا تھا تو اس کو اتنا فیض ملا، فلاں کو ہاتھ پھیرا اتنا فیض ملا۔ بھئی یہ چیزیں ہمیں نہ دکھاؤ، ان چیزوں سے ہم متاثر ہونے والے نہیں ہیں۔ کسی نے کیا اچھا لکھا تھا کہ اگر انہی چیزوں کی بات کی جائے، بولو، تو اس طرح کی تو بے شمار چیزیں جانوروں اور پرندوں کو بھی حاصل ہیں، بولیے حاصل نہیں، بولیے ہواؤں میں کون اڑتا ہے؟ پرندے، تو اڑ کے دکھا، تجھ سے تو کوا بہتر ہے، تجھ سے تو ایک چڑیا اچھی ہے جو کتنے فٹ اوپر چلتی ہے اور اوپر اڑتی ہے،
تو یہ تو پرندوں کو بھی حاصل. تو پانیوں پہ چلنے کی بات کرتا ہے تو مچھلیاں تو اس سے بہتر نہیں بولو. اس کی تو ساری زندگی پانی میں گزر جاتی. تو ذرا 2 منٹ ذرا منہ رکھنا پانی کے اندر, دیکھتا ہوں کتنا بڑا ولی ہے تو. ذرا پانی کے اندر 2 منٹ منہ رکھ کے دکھا. مچھلی 20 سال پانی میں گزار دیتی, تو اس سے تو وہ اچھی. کسی نے کیا اچھی بات کہی کہ اگر تم یہی سمجھتے ہو کہ جی حضرت صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ ایسے ہوگا, تو وہ دیکھے ہو گیا ہے. یعنی مستقبل کی خبر دیتے ہیں اور مستقبل کا بتا دیتے ہیں تیرے ساتھ یہ ہونا ہے. وہ دیکھو انہوں نے یہ کہا تھا تو دیکھو آج وہی ہوا. کیا بات ہے, کیا پہنچی شخصی ہے, بہت پہنچی شخصیت. اچھا, جس علاقے میں زلزلہ آنا ہو اس علاقے کی بلیوں کو 1 ہفتہ پہلے خبر ہو جاتی. پتا آپ کو, وہ علاقہ ہی چھوڑ جاتی ہیں. تو کیا بلیاں پھر ولی اللہ ہو گئی ہیں کہ وقت سے پہلے انہیں پتہ چل جاتا, انہیں جان لیتی ہیں, آن ریکارڈ بات انہیں پتہ ہوتا. اور اسی طرح یہ جو جانور ہیں یہ جنات کو اور شیاطین کو دیکھ لیتے ہیں. اور بلکہ یہ جو گدھا ہے یہ کسے دیکھ کے آواز نکالتا ہے, بولو نا, تم نے دیکھا ہے کبھی؟ تو پھر گدھا ولی اللہ ہوا نا, اسے شیطان نظر آ جاتا. کن چیزوں سے متاثر ہوتے ہو, کن چیزوں میں پھنسے ہوئے ہو؟ کیا یہ چیزیں ولایت کی علامت ہوتی ہیں کیا؟ ولایت اپنی پہچان کا نام ہے. ولایت بولو ذرا, سارے بولو نا یار, یہ ذرا پھر بول دو. ولایت اپنی پہچان کا نام ہے. ہمیں یہ نا اس طرح کی باتوں میں نہ الجھاؤ. اپنی بتاؤ آپ کون ہیں, اپنی بات کریں آپ. حضرت صاحب آپ اپنے بارے میں بتائیں آپ کون ہیں, آپ اپنے بارے میں بات کریں. آپ ہمیں دنیا کی نہ خبریں دیں, ٹھیک ہے, وہ آپ کی برکت ہے, ٹھیک ہے, اللہ نے دیا ہوا علم. آپ اپنے بارے میں بتائیں نا. ہاں میں بھی بہت بڑا, فلاں بھی حاصل, فلاں بھی حاصل, فلاں بھی یہ بھی مرتبہ, وہ بھی مرتبہ, یہ ملا وہ ملا, فلاں نے خلافت دی, فلاں نے تھپا مارا, فلاں نے مجھے جو ہے وہ تھپکی دی, فلاں نے گلے لگایا, فلاں نے ماتھا چوما. نہیں, یہ تو لوگوں نے آپ کو دیا. آپ کون ہیں؟ آپ اپنی بات کریں. نہیں سمجھ آ رہی بات؟ اللہ. تو یہ ہے وہ کرم اور فضل جو سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی دنیا کو دیا ہے. کہو سبحان اللہ. یہ فضل آپ کی طرف سے دنیا کو ملا. صوفیاء کو آپ نے سکھایا, آپ نے یہ رنگ دیا کہ بیٹا اپنی بات کر. ٹھیک ہے, ہوگی باتیں, ہو گئی ساری جی, ہو گئی, آپ اپنی بات پہ آپ. ہو یہاں ایک جملہ لکھنا مشکل ہے, آپ نے اتنا لمبا قطعہ لکھ دیا اور پھر اپنے آپ کو بالکل معاف نہیں کیا. 2 حدیثیں اپنے بارے میں لے آئے. ہم وہ حدیثیں چنتے ہیں جو ہماری فضیلت بیان کریں. بولو. میں اکثر علماء سے یہ سنتا رہتا ہوں, اللہ اور میرے علماء کو برکت دے, آمین کہو. میرے علماء سارے بڑے اعلیٰ ہیں, اس امت کے علماء کو اللہ بڑی عزتیں دے اور دے. یہ حدیث ضرور سناتے ہیں, اچھی بات ہے, سنانی چاہیے کہ ایک عالم دین کی زیارت حضور کی زیارت جیسی ہے. یہ بھی آپ نے سنا ہوا ہے کہ ایک عالم دین کے ساتھ ہاتھ ملانا ایسے ہے جیسے حضور سے ساتھ ہاتھ ملا ہے. تو بھائی یہ بات سناتے رہتے ہیں, اپنی بات بھی سنائے نا, یہ معاملہ کیا ہے. تو وہ حدیثیں لاتے ہیں جن سے بڑائی ظاہر ہو. آپ نے دونوں حدیثیں اپنے لیے جو چنی ہیں, دیکھیے کیا چنی کہ قرآن ان لوگوں پہ لعنت بیچتا ہے جو قرآن باز ایسے ہیں وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, قرآن ان پہ لعنت بیچتا ہے. حضور یہ میرے لیے حدیث ہے. یعنی آپ مجھے کہنے دیجئے, میں آپ کو کچھ بات بتانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ چلو باقی الفاظ تو آپ لا سکتے ہیں, ادھر ادھر سے الفاظ کو لائیں آپ, لیکن جب حضور کی حدیث انوالو کرنے لگے ہیں آپ, تو آپ کو پتہ ہے یہ بات کہاں تک جانی ہے. اب آپ جانتے ہیں معاملہ کتنا بڑا ہو جائے گا, سینسٹیو ہے یہ. حضور کی حدیث لائی جا رہی ہے. بھئی آپ اپنا کلام کریں نا, اپنی بات کریں, آپ اپنی بات کریں, الفاظ جوڑیں جہاں سے مرضی جوڑیں. جب حضور کی حدیث لانے لگے ہیں تو اب ذرا بھی شک نہیں ہوگا,
بولو نا بھائی، ذرا سا بھی شبہ نہیں ہوگا. اگر ہلکی سی بھی اندر دل میں بات کچھ ہے، زبان پہ کچھ لائی، تو یہ تو حدیث کے ساتھ معاملہ چلا جائے گا، اور پھر تو بہت بڑا آگے معاملہ ہے. کیونکہ آقا اسلام نے فرمایا جس نے میری حدیث کو کسی ایسی طرح استعمال کیا کہ میں نے ایسا نہیں کہا تھا اور اس نے کہا کہ میں نے کہا ہے، تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے. تو اب حدیث اپنے لیے لے آئے اور فرمایا کہ یہ حدیث میرے لیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ الفاظ کیا اس لیے لکھے گئے تھے کہ ذرا تھوڑا سا چلو یار ذرا رنگ بھروں، میں حدیث بھی استعمال کر، استغفر اللہ، رنگ بھرنے کے لیے بولو میں ذرا حدیث بھی استعمال کروں تاکہ رنگ بھرا جائے میرے کلام میں. نہ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسا شخص یہ لکھے گا؟ حدیث کو بھی اپنے ساتھ جوڑ رہے ہیں کہ یہ میرے لیے. چلو ایک کافی تھی، ایک اور حدیث لے آئے کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں کہ انہیں سوائے بھوک اور پیاس سے روزے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. حضور یہ میرے بارے میں سچی حدیث. کیسے کریں گے آپ ڈیفائنڈ اسے؟ کس طرح سے آپ ان چیزوں کو آپ سامنے لائیں؟ اور چونکہ میں اصل میں ان باتوں کو اس لیے کھول رہا ہوں کہ آئندہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے، بلکہ آج ہی آپ دیکھ رہے ہیں، میڈیا پہ بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں، بہت سارے بدبخت، بہت سارے بد نصیب اپنی کسی بھی کرامت کا حوالہ دے کے، اپنی کسی بھی اس طرح کی کوئی بھی ایسی چیز کو سامنے رکھ کر تو بے شمار مخلوق کو گمراہ کر رہے. بولیے، بے شمار مخلوق گمراہ ہو رہی. اور فلاں بڑی خوبی، فلاں بڑی خوبی، فلاں بڑی خوبی، فلاں بڑی. کوئی آئے میڈیا پہ ایسی بات تو کرے ذرا اور کہے کہ میں بھائی یہ ہوں، تو لوگ ویسے ہی اس کی پہلے تو سب سے پہلے اسے انفالو کریں گے، پھر ہو سکتا ہے اس کا اکاؤنٹ ہی ڈیلیٹ کر دیں اور پھر کہیں کہ اس کی جو ہے نا فرینڈ شپ بھی انفرینڈ کرو یار اس کو. وہ فضول آدمی یار، اتنا بڑا جملہ اپنے لیے لکھ رہا ہے، کیا کریں گے اس کو؟ دوڑو چھوڑو اس کو، اس کی طرف جاؤ جو بڑی کرامتیں بیان کرتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں آج میڈیا پہ ایسے ہی ہے. بولیے سارے ایسے ہی ہو رہا ہے نا کہ ایسی اٹریکٹ کیا جا رہا ہے، لوگ کسی طریقے سے آ جائیں، بس یہ جال پھینک ایجنٹ چھوڑے ہوئے اور اپنی کرامتیں بیان کر کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے. یہ کوئی بات نہیں. ابھی صرف مجھے اجازت دیں، آج صرف اتنا ہی میں کلام اس لیے آپ کے سامنے رکھا ہے. ابھی تو اس کی حقیقت کھولنی ہے ہم نے، انشاءاللہ کہہ دوں نا. یہ تو بھی صرف آپ کی اس کلام کی میں آپ کے سامنے عرض کر کے، تاکہ اس کی مجھے ذرا برکت ملے اور ہمارے اندر سے یہ خوبیاں پیدا ہوں اور ان جملوں کو ہم ذرا یاد کر لیں اپنے لیے. اس لیے بیان کر رہا ہوں، ورنہ ذہن میرا یہی ہے کہ ابھی اس کی حقیقت عرض کروں گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں ایک شخص اتنی بڑی روحانیت کا مالک ہو اور دوسری طرف بالکل دوسری طرف وہ اپنے بارے میں یہ کہہ رہا ہو کہ میری نیکیاں پھینک دینے کے قابل ہیں. یہ ممکن بظاہر نہیں لگتا، بولو نا، یہ ممکن نہیں لگتا کہ ایک شخص ایک وقت میں کہہ رہا ہو کہ میں نے اپنے اوپر سیدنا صدیق اکبر کا رنگ دیکھا ہے اور میں ان کے رنگ میں رنگا ہوا ہوں، اور دوسری طرف وہ یہ کہتا ہے کہ میری ساری نیکیاں پھینک دینے کے قابل ہیں، تان کے قابل ہیں، رد کرنے کے لائق ہیں. تو بتائیے یہ ممکن نہیں نا بھائی، یہ اندھیرا اجالا کیسے اکٹھا ہو گیا؟ تو اب سمجھنا پڑے گا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور ایسا آپ نے کیوں فرمایا. ایسی کیا ہو گیا، ایسی کیا آپ کو جو ہے وہ اس وقت حالت ملی کہ جس نے اتنا بڑا جملے لکھوا دی. وہ ہم عرض کریں گے انشاءاللہ. کہہ دیں ذرا، اللہ توفیق دے دے تاکہ ہم اس کلام کی اس گہرائی تک جا سکیں کہ کیوں ایسا لکھا گیا. یہ تو چلو آپ نے لکھ دیا اور یہ میں نے اس لیے کھول کے آپ کے سامنے رکھا کہ یہ بڑی ہمت ہے یار، یہ بڑی ہمت ہے. اب اولاً تو میں اگر اپنے بارے میں ہی سامنے بیٹھے ہیں آپ سب ماشاءاللہ، کم از کم میرے اندر یہ ہمت نہیں آج تک کہ اپنے بارے میں ایسے بول سکوں. آج تک نہیں دیکھا، نہ کبھی ایسا پایا ہے کہ کبھی کھول کے ایسی بات کروں اپنے لیے. نہیں، کبھی نہیں کیا. سیدھی بات، ایسا کبھی سوچ ہی نہیں آئی. چھوٹی موٹی ہوتی ہر وقت ہوتی، لیکن اتنا بڑا لیول کہ آپ حدیثوں کو بھی اپنے ساتھ جوڑ دیں اور آپ کہیں کہ ہاں میں ہی ہوں. یہ میرے اندر کم از کم آج تک ہمت نہیں آئی. پتہ نہیں وہ کون ہے جو ایسی ہمتیں رکھتے ہیں. اللہ انہیں اور برکت دے، آمین کہو. اور سیدنا مجدد پاک نے جو آج ایک نئی جہت ہمارے سامنے کھولی ہے کہ تم جس بھی منزل پہ ہو، جس بھی بڑے مرتبے پہ ہو، تمہارے اندر یہ خوبیاں ہونی چاہیے.
کہ تم اپنی ہر برائی کو خوب جانتے ہو، ہر چیز کو تم بیان کرنا خوب سمجھتے ہو کہ میں یہ بھی ہوں، یہ بھی ہوں، یہ بھی ہوں، یہ بھی ہوں، سارا کچھ بیان کرنے کے قابل ہو۔ یہ ہے اصل معاملہ۔ اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے حضور بڑا ہی برا انسان ہو، نہیں، برے کو ڈیفائن کرو، بولو برے کو ڈیفائن کرو، یہ نہیں بات ہوگی، اتنی سے بات گزارا نہیں ہونا۔ حضور دعا کریں اللہ نے مجھے بہت ہی برائی میں ڈالا ہوا ہے، مجھے ذرا نکال، اس برائی کو ڈیفائن کرو، بتاؤ کون سی برائی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ جنرل بات کر کے آپ چھوٹ نہیں سکتے، صحیح بات کریں۔ مجدد پاک نے صرف اتنا ہی نہیں لکھا حضور بدبخت، روسیا اور بدخو گناہگار ہوں، آگے پوری تفصیل بیان کر دی، اس کی پوری طرح کھول دیا۔ حضور یہ دیکھیں، یہ 3 لفظ جو لکھے تھے میں ثبوت دے رہا ہوں، میں یہ ہوں۔ تو ہماری عقلیں ابھی بہت چھوٹی ہیں، ہمارے ذہن ابھی بہت چھوٹے ہیں، ہمارے ابھی شعور میں اتنی گنجائش نہیں ہے، ہمارے شعور ابھی بہت چھوٹے، ہم کبھی شاید ہی پہنچ سکیں، ذرا انشاءاللہ تو کہہ دو، شاید ہی کبھی پہنچ سکیں اس جگہ تک، اور اپنے عیوب کو اس طرح سے دیکھ کے بیان کرنا، اور بغیر ڈر کے بیان کرنا، بغیر ڈر کے۔ آخری بات کروں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس کی حقیقت کو اگلے درس میں ہم رکھتے ہیں، وہ بھی گفتگو میں چاہ رہا ہوں کہ اس کی پوری ہمیں تفصیل اللہ موقع دے۔ وہ یہ ہے کہ یہ جب آپ کر لیتے ہیں اور ایسے، اور آپ کو اللہ توفیق دے دیتا ہے کہ یہ سعادت آپ کو مل جاتی ہے کہ آپ ایسے الفاظ اپنے لیے بول پاتے ہیں، تو یہ اس بات کی ضمانت ہے، بڑی میں اہم بات کرنے لگا ہوں، غور سے سنیے گا، یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ آپ کو اس بات پہ پورا اعتماد ہو چکا ہے کہ اللہ نے جو عزت دینی ہے اسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ بولو کو ایسے ہی ہے، بولیے کوئی مائی کا لال آئے اور میرا بال بھی اکھاڑ کے دکھائے، جب اسے یہ یقین ہو جائے نا کہ اب اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تب وہ یہ لفظ لکھتا ہے، تب وہ یہ الفاظ اپنی زبان سے نکالتا ہے۔ اسے پتہ ہے کسی کے آنے سے، کسی کے جانے سے، کسی کی نفرت سے، کسی کے پیار سے، کسی کی عزت سے، کسی کے نا عزت دینے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، میری عزتیں محفوظ، میں کہو سبحان اللہ، میری برکتیں محفوظ، میرا بڑا ہونا محفوظ، میری وہ خلافتیں محفوظ، میرے وہ بڑے اعلیٰ درجے محفوظ، وہ سب محفوظ ہیں، کسی سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اور جب صوفی اس جگہ پہ آتا ہے تو پھر وہ نڈر ہوتا ہے، پھر اس کی زبان پہ جو بات ہوتی ہے نا وہ دلوں میں تیروں سے زیادہ اثر رکھتی ہے، کیونکہ وہ نڈر ہو کے بات کر رہا ہے، اسے کسی سے کوئی خطرہ نہیں۔ اور یہ ہے وہ مقام، مجھے کہنے دو، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ ہے وہ مقام۔ میرے ولی وہ ہیں جن پہ نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کبھی غم آتا ہے، اس جگہ پہ وہ مقام آتا ہے، کیونکہ آپ کھل کے جب بتا رہے ہیں، کہا جاؤ جو مرضی کر لو، میں ہوں یہ، جانا چلے جاؤ، بھاگنا بھاگ جاؤ، دور ہونا ہو جاؤ، نفرت کرنی ہے کرو، جاؤ جا کے بتاؤ لوگوں کو میں نے یہ لکھا، جاؤ جا کے بتاؤ لوگوں کو میں نے یہ بات کہی، کہو کسی سے بھی کہہ دو میرا رب میرے ساتھ ہے، میرے مرشد میرے ساتھ، مجھے کسی سے کوئی ڈر نہیں۔ جب ایسی حالت ہوتی ہے تب ایسے الفاظ، ورنہ ہلکا سا بھی اندر ہونا، بیوی کہیں پریشان نہ ہو جائے، بچوں کا کیا بنے گا، دوست کیا کہیں گے، یہ فلاں مرید تو بڑا ہی میرے قریب ہے، وہ کیا سوچے گا، فلاں جو ہے وہ بڑا میرا سپورٹ کرنے والا ہے، فلاں بڑا مال پیش کرتا ہے، وہ کیا کہ لو جو ان کو دے رہا ہوں، یہ تو خود بیچارے اس طرح کے انداز والے ہیں، چھوڑو، میرے سپورٹر کہاں جائیں گے، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری عزتوں کا کیا بنے گا۔ مجھے بولو، بتاؤ نا ذرا، کیا یہی ڈر نہیں ساری دنیا کو؟ بولو نا ذرا سارے یار، کیا ساری دنیا کو یہی ڈر نہیں کھائے جا رہے؟ اور کیا ڈر ہے لوگوں کو؟ یہی ڈر کھائے جا رہے ہیں، یہ فلاں کیا کہہ دے گا، فلاں کیا ہو جائے گا، فلاں کدھر چلا جائے گا، کم نہ ہو جائے، زیادہ نہ ہو جائے، قریب نہ ہو جائے، دور نہ ہو جائے، یا یہ نہ کیا تو وہ ہو جائے گا، یہ نہ کیا تو وہ، یہ سارے یہی ڈر تو دنیا کو مار رہے ہیں۔ تو یہ ڈر یہاں اتر جاتے ہیں
لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اب آتا ہے وہ مقام کہ اسے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. تو یہ اللہ جسے دے دے انشاءاللہ کہہ دیجیے، جسے اللہ دے دے کہ اسے یہ حادثہ نصیب ہو جائے تو پھر اس کے لیے کوئی غم نہیں، کوئی غم نہیں، کسی قسم کا کوئی غم نہیں. اور وہ پوری آیت پھر اس کے اوپر پورا وہ جو اللہ نے پورا ایک پورا قطع اتارا قرآن میں، وہ سارا پھر اس پہ صادق آتا ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے بھی ہیں اور متقی ہیں، اور ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبریاں ہیں اور آخرت میں بھی خوشخبریاں ہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ. ہم آج ہی بتا دیں اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، ہم نہیں بدلیں گے. یہ اگر یہ نہیں بدل رہے تو ہم بھی نہیں بدلیں گے. لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ کے کلام نہیں بدلتا، اللہ کی باتیں نہیں بدلتی. ذالک هو الفوز العظیم. یہ بہت بڑی کامیابی والے لوگ ہیں. تو اگر کوئی ایسا جہد کا، ایسے جذبے کا شکار ہوا جس کو اللہ نے ایسے جذبے سے سرشار کر دیا، ایسی جہد ملی اسے کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح دیکھ پایا جس طرح آپ نے اپنی ذات کو کھولا ہے، تو اسے مبارک ہو. اب اللہ اس کے سارے خوف دور کرنے لگا ہے. اب اللہ اس کے سارے خوف بولیے دور کرنے لگا. اب کوئی خوف نہیں. آقا دو جہاں کا بھی کیا یہ انداز نہیں تھا؟ مل گاؤں نا سبحان اللہ. کیا حضور کا یہ انداز نہیں تھا؟ یہ انداز تھا. فرمایا مجھے کوئی باز رکھ کے دکھائے اس سے. ایک تو آپ پہلے ہی جانتے تھے کہ میں نبی اور رسول ہوں، بولیے. اللہ نے ویسے ہی بڑی آپ کو برکتوں سے سرفراز کیا، اور آپ خوب جانتے تھے کہ میرے ساتھ ہے اللہ کی مدد، اور اللہ نے مجھے ہر لحاظ سے برکت دینی ہی دینی ہے. تو اس لیے بے ڈر ہو کے، نہ ڈر ہو کے آپ نے کام کیا. کسی سے کوئی ڈر نہیں تھا، کوئی خوف نہیں تھا. ہم بس اسی خوف اور ڈر کے ہاتھوں پستے چلے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، اور بعد میں کوئی شے حاصل نہیں ہوتی. تو چونکہ یہ جملے لکھنے کے بعد اب میں ایک بات کر کے اس کو ختم اس لیے کروں گا تاکہ یہ بات اس پہ ختم ہو جائے، اگلے ہماری درس کی بنیاد بنے. جب آپ نے یہ لکھ دیے ہوں گے اور لکھ کے آپ نے جب اسے روانہ کیا ہوگا تو آپ کا کیا خیال ہے؟ صرف شیخ نہیں پڑھے ہوں گے، آپ کے خلفاء نے بھی پڑھے ہوں گے، بولیے، آپ کے مریدین نے بھی پڑھے ہوں گے. بہت ساری عوام الناس تھی نا. وہ جب آپ کا مکتوب آتا تھا تو آپ لکھا ہے کہ جب آپ کا مکتوب کسی بھی علاقے میں پہنچتا تو آپ کے مرید تو پڑھتے ہی پڑھتے تھے، بے شمار عوام بھی آ کے اس کی فوٹو اسٹیٹیں بنا کے لے جاتی تھی اور اسے اپنے گھروں میں رکھتی تھی کہ یہ مجدد پاک کے الفاظ ہیں، اس کو تبرکن اپنے پاس رکھو. تو بتائیے کتنوں نے اسے پڑھا ہوگا؟ ذرا مجھے کہنے دو، ذرا مجھے کہنے دو. لوگوں میں عزتوں کا شہرہ چاہنے والوں، لوگوں میں عزتوں کی ہر وقت دھوم تمہاری مچی رہے یہ چاہنے والوں، کیا اتنی ہمت ہے کہ تمہاری بے عزتی بھی لوگوں کے اندر جائے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اسے سیکرٹ بھیجتے، کسی مرید کو کہتے ادھر آ، چپ کر کے ادھر آ، جیب کر، ادھر کھولنا نہیں اسے، اس کو جیب میں ڈال دے، کہا سیدھا جا کے حضرت کو دینا، خبردار کھولا تیری جان نکال دوں گا، ایسی کی تیسی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تیری ہر شے ضبط کر لی جائے گی، اس کو کھولنا نہیں، تسلی سے دے کے آ جا. اور پورا وہاں سے لکھوا کے لا کے حضرت کو ہی دیا ہے، کسی راستے میں نہیں دی، کسی کو دیا. ایسا نہیں کیا آپ نے. مجھے کہو نا سبحان اللہ. کہ آپ کو پتا تھا کتنے لوگ کیا پڑھیں گے اسے اور کہاں تک بات جائے گی، کتنے لوگوں تک یہ بات جانے والی ہے. تو میرے مجدد پاک کی بارگاہ واقعی اس کے مصداق ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ان پہ کوئی خوف نہیں ہوتا، نہ کبھی غم ہوتا ہے. اور وہ خوب آپ نے جب وہ ظاہر لوگوں نے پڑھا ہوگا، پھر کتنے لوگوں نے پھر رابطے بھی کیے ہوں گے، اور میں چشم تصور میں دیکھتا ہوں کہ جب آپ یہ لکھ رہے ہوں گے تو کتنے آنسو آپ کے نکلے ہوں گے. کہ آپ جب لکھ رہے ہوں گے ان الفاظ کو، کیا آنسوؤں کی بوچھاڑ ہوگی، کیا وہ جھڑی لگی ہوگی آنسوؤں کی، کہ اپنی ذات کو ایکسپلین کر رہے ہیں آپ. اور دیکھیں نا، جس نے اتنی محنت کی ہو وہ جب یہ لکھ رہا ہو تو بتاؤ روتا ہے کہ نہیں روتا وہ، کہ مینوں ملیا کی، اتنا کچھ کرنے کے بعد مجھے یہ مل رہا ہے. تو بتائیے کیا آنسوؤں کی جھڑی نہیں لگتی؟ تو کیسی حالت آئی ہوگی. اور پھر جب وہ گیا ہوگا، پھر لوگوں نے پوچھا ہوگا حضور یہ کیا ہو گیا، کیا مسئلہ؟
تو کس کس کو بتاتے ہوں گے آپ؟ لیکن میرا نہیں خیال کہ کسی کو آپ نے ایکسپلین کیا ہو اور کہ بھائی میرا اور اللہ کا معاملہ ٹھیک ہے، پڑھ لیا آپ نے، اب آپ جانے اور آپ کا کام، جو مجھے سمجھنا ہے سمجھ لو، میں نے سچ لکھا اور میں نے حضور کی حدیثیں بھی بیان کر دی۔ اللہ، تو لہٰذا اب آئیے اس بات پہ جس پہ صوفیاء کو اب اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم اگر آپ کی تعلیمات کے ساتھ چل رہے ہیں تو ایسا رنگ اللہ ہمیں بھی دے دے، آمین کہتے ہیں، اللہ ایسا رنگ ہمیں بھی دے دے، آپ کی تعلیمات کو اسی آئینے کے اندر ہم بھی پرکھیں۔ اگر اچھا سنیں، اگر باقی باتوں پہ آپ کی مجدد پاک کی باتوں پہ آپ کا پورا اعتماد ہے تو آپ کا اس پہ بھی پورا اعتماد ہونا چاہیے نا، بولیے۔ اور اس کو بھی آپ ایسے ہی لیں جس طرح باقی بات کو، یار کیا بات کہی میرے مجدد پاک، زندہ باد ہو گیا کام، واہ 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 کیا کلام ہے، یہاں بھی کہو نا، بولیے، یہاں بھی حق بنتا ہے، یہاں بھی کہو، کہا واہ میرے حضرت تیرے جیسا کون ہو سکتا ہے، حاضر ہوا ہاں میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مت لائے انوار۔ کیسی تعریف کی علامہ اقبال، وہ خاک کے جس کے ذروں سے شرمندہ ہیں ستارے، وہ خاک کے جس میں لیٹا ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار۔ کیا خوبصورت کلام لکھا، بولیے کیا تعریف کر گئے آپ۔ میں اور آپ 1000 بار بھی لکھیں گے تو ایسا کلام نہیں لکھ سکتے جو اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی محبت میں لکھا ہے۔ اللہ، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار۔ اللہ، 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند، اب مناسب ہے کہ تیرا فیض ہو عام ایسا کی۔ کیا بات۔ تو جب کوئی اپنے آپ کو ایسی تعریف اور ایسی چیزوں کے اوپر ڈال لیتا ہے تو پھر اللہ مخلوق سے اس کی تعریفیں کرواتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اب تو نے اپنی بات کی ہے، اب دیکھ میں لوگوں کی زبانوں سے کیا کہلواتا ہوں۔ مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ جو اپنے منہ خود ہی میاں مٹھو بنے نا سنو، پھر اللہ کہتا ہے تو نے اپنی بات کر لی ہے نا، اب تیری حقیقت لوگوں سے سن۔ اب لوگ بولیں گے تیرے بارے میں کہ تو کیا ہے، بولو، تو نے اپنی میاں مٹھو خود بن گئے، کر لی اپنی بات، میں فلاں میں فلاں میں فلاں، اب سن لوگوں سے۔ کہا تعریف نہیں، اگر اپنی ایسی بات کرو گے تو اللہ تعریف کے الفاظ لوگوں سے کہلوائے گا۔ اللہ لوگوں سے تمہاری زبانوں، تمہاری تعریف لوگوں کی زبانوں سے نکلوائے۔ تو آئیے آج یہیں تک، انشاءاللہ اس کی حقیقت اور اس کا باطن جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے درس میں حاضری کے ساتھ ملے گی۔ اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ذکر دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ کی صدا کو بلند ہوتا ہوا سنے کہ دل آپ کا دھک دھک نہیں، اللہ 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 کر رہا ہے۔ یہ کر لے پہلے کہ آپ نہیں ہیں، آپ بآئین ہی شیخ ہیں اور خود کو شیخ ہی فیل کریں، اور پھر ذکر کریں، پھر اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں۔ بسم اللہ۔ اللہ 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 اللہ۔ اب پورے جسم سے اللہ اللہ کی صدائیں سنیں کہ ایک ایک لمح، جسم کا ایک ایک حصہ اللہ کی صدا بلند کر رہا ہے۔ یہ گھڑی کی ٹک ٹک کوئی بھی آواز اگر آتی ہے بیرونی باہر کی دنیا سے، وہ بھی اللہ کی آواز میں بدل رہی ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ جسم سے بھی اللہ اللہ کی صدائیں بس نکل رہی ہیں۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین الہ العالمین۔ مولا ہم اس قابل تو نہیں ہیں کہ اس کلام کا حق ادا کر سکیں اور نہ ایسی قوت پاتے ہیں اپنے اندر، لیکن اگر تو نے آج پڑھا دیا مولا، تو نے آج اس کو سننے سمجھنے کی توفیق دے دی، تو ہمیں مولا ایسے باطن کی سعادت بھی عطا فرما، میں ایسے باطن کے اندر سے توفیق دے دے جو تڑپ تڑپ کے یہ الفاظ ہمارے اندر سے بھی مولا نکلیں، ان الفاظ کی ہمیں بھی برکت دے دے مولا، رحمت فرما۔ ہم مولا دنیا میں آئے گئے ہیں اور آج یہ کلام پڑھنے کو مل ہی گیا ہے، یہ کرم اور فضل ملا ہے، تو اب اس کا حق ادا ہو، اللہ قبول فرما لے، اللہ فضل کر دے۔ اللہ ہم کسی درجے کسی مقام کی خواہش نہیں کرتے، ہم تجھ سے عرض کرتے ہیں کہ ہمیں اپنا بندہ بنا لے، ہمیں اپنا بندہ بنا لے، جو تیرے نبی نے دعا کی تھی مولا تو بس مجھے اپنا بندہ مان لے، ہم بھی تجھ سے وہی دعا کرتے ہیں، اپنے نبی کی ہی سنت ادا کرتے ہیں، مولا تو ہمیں بس اپنا بندہ مان لے، اللہ ہمیں اپنا بندہ مان، رحم فرما مولا، فضل فرما مولا، دنیا کی چکا چوند سے ہمیں نکال، دنیا کے مولا جمیلوں سے، دنیا کے ٹھیلوں میلوں سے ہمیں محفوظ کر دے، اللہ محفوظ کر دے، اللہ معافی دے دے، جو آج تک گناہ ہو چکے ہم سے، جو مولا ہم سے خطائیں ہو چکی، آج ساری گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما مولا، فضل کر دے، آج رحمت کے دروازے ہم پہ کھول مولا، رحم فرما، ہم مولا تیرے قریب آئیں، تیرے فضل کو پائیں، اور اسی طرح کی معرفت کے انداز ہمیں بھی عطا ہو، اللہ قبول فرما، اللہ رحمت کر دے۔ یہ مولا یہ چھوٹی سی مجلس تیری رضا کے لیے منعقد ہوتی ہے، بڑی محبت سے ساتھیوں نے 40 دن ذکر بھی کیا ہے، آج اس کی دعا کا بھی موقع ہے، 40 دن مولا تیرا نام لیا گیا یہاں، 40 دن یہ بیچارے سردی میں ٹھنڈ میں آ کے یہاں ذکر کرتے رہے، انہوں نے آ کے ذکر کی مجلس سجائی، آج مولا اس کی دعا ہے ہم سب کو بھی مولا اس کا نور عطا فرما، محنت انہوں نے کی ہے، کوشش یہ کرتے رہے اپنے دلوں کو اپنے نفسوں کو پاک کرتے رہے، مولا اس محنت کا انہیں بہترین صلہ عطا فرما، بہترین صلہ عطا فرما، اللہ اپنی رحمت کر دے، تیرا ذکر کرنے والا کبھی بھی محروم نہیں رہتا، تیرا ذکر کرنے والا کبھی بھی خالی نہیں جاتا، تیرے ذکر کرنے والوں نے 40 دن اور 40 کا عدد پورا کیا گیا، اللہ رحمت فرما دے، اللہ جس محبت سے یہ آئے تھے، جو مولا ہم نے ان کے لیے دعائیں کی، محبت سے ان کو یہاں دعوت دی مولا، اور آ کے یہاں ذکر کرتے رہے، اللہ جو ہم نے ان کے لیے سوچا وہ بھی عطا فرما، اور جو تو انہیں اعزاز دینا چاہتا ہے وہ بھی عطا فرما، اللہ فضل فرما، اب ساری زندگی اس ذکر کا نور، اس ذکر کی روشنی نصیب رہے، اب ساری زندگی مولا اس ذکر کی برکتیں نصیب رہیں، باطن روشن ہو، شعور روشن ہو، آنکھیں روشن ہو، نیکی اور بدی کی پہچان ہو، اچھے اور برے کی تمیز ہو، مولا بڑے چھوٹے کا ادب ہو، انہیں اندازہ ہو کب اونچا ہونا ہے، کب بیٹھنا ہے، کب بولنا ہے، کب خاموش رہنا ہے، کب مولا پیچھے ہٹنا ہے، کب آگے جانا ہے، اللہ انہیں اچھی طرح اس کا اندازہ عطا فرما، اللہ انہیں سوچ کی وہ بلندی دے دے جو تیرے ذکر والوں کو نصیب ہوتی ہے، انہیں سوچ کا وہ بڑا درجہ اور مقام دے دے جو تیرے ذکر والوں کو ملتا ہے، اللہ انہیں ذکر کی اب حقیقت عطا فرما، ذکر کر تو لیا ہے اب حقیقت عطا فرما، اب حقیقت عطا فرما، الہ العالمین، رگو پے میں ذکر کی برکتیں اتر جائیں، گھر میں ذکر کی برکتیں اتر جائیں، گھر کے ایک ایک دروازے سے گزر کے ذکر کی برکتیں اندر چلی جائیں، اللہ قبول فرما لے، جتنے بھی حاضر ہیں ان سب کو مولا اس کا صحیح مستحق بنا، جو آگے نئی کلاس شروع ہونے لگی ہے، نیا گروپ آنے لگا ہے، نیا گروہ ذکر کا شامل ہونے لگا ہے، اللہ ان کو بھی برکت دے، اور مولا یہ عظیم سعادت ہمیشہ اسی طرح جاری و ساری رہے، تمام ہمارے بچے اور بچیاں ذاکرین میں شامل ہوں، ذکر کرنے والے ہوں، ذکر کی برکتیں لینے والے ہوں، تیرا نام لینے والے ہوں، تیرے نام کی مالا جپنے والے ہوں، ذکر کرنے بھی والے ہوں، ذکر کروانے والے بھی ہوں،
اللہ ان سب کو قبول فرما، اللہ اپنے اعلیٰ بندوں میں شامل فرما۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ حضور سیدنا مجدد پاک کی بارگاہ میں مولا ہدیہ محبت پیش کرتے ہیں، سلام عقیدت پیش کرتے ہیں ہم سب مل کر، آپ کے مزار انور پہ سراند شریف میں اللہ قبول فرما لے، انہیں خبر دی جائے کہ ان کے پیار والے نے سلام بھیج رہے ہیں، اللہ قبول فرما۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔